ایک جلسے میں ڈاکٹر علی احمد شاہ جہاں پوری شعر پڑھ رہے تھے، ایک ہی شعر کو تقریباً 22 مرتبہ پڑھ چکے تھے۔ وہ شعر کیا تھا کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے تیرے خیال زندہ، تو بھی زندہ ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والا زندہ۔ اسی شعر کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے تیرے خیال زندہ، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والا زندہ۔ اس کے بعد تو شعر ہی نہیں پڑھ رہے تھے، کئی منٹ ہو گئے تو نیچے سے ایک آواز آئی کہ دفن کرنے کی اذیت سے تو بچ جاؤں، میرے مولا علی احمد کو اٹھا لے زندہ۔ دفن کرنے کی اذیت سے تو بچ جاؤں، میں علی احمد کو میرے مولا اٹھا لے زندہ۔ تو ایسا ماحول پیدا نہ ہو، یہ روح پورا ٹکر زمین ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ بولتے بولتے نیچے سے آواز آئے۔ میں ایک شعر پر دوں، ذرا مسکرا کر پہلے سبحان اللہ، ذرا اور مسکرا کر بولیے سبحان اللہ، کہ خاکے درے رسول کی سوغات چاہیے، مجھ کو ہاتھوں میں میرے نسبت سادات چاہیے، بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں، مجھ کو حسن حسین کی خیرات چاہیے، مجھ کو حسن حسین کی خیرات چاہیے۔ شاعر بابو صاحب جناب محترم دیکھیے، ہمارے ملک ہندوستان کے سرزمین ملک نیپال میں وہ خبیر شامل ہے کہ جہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ صرف ملک نیپال ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے جڑوں کو کامیاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لہجہ، ایسی آواز پہلی مرتبہ آپ کے غیر بہار میں وہ آواز آئی ہوئی ہے، آپ ان کو سننے کے لیے بے چین و بیقرار ہیں۔ لیکن ان سے قبل ایک اور بہترین شناخت، ملک نیپال کی شناخت، ملک نیپال کی پہچان، بلکہ ملک نیپال کی شان، ملک نیپال کی جان، شاعر اہل سنت حضرت رہبر نیپالی صاحب جو آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے ذرا ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلمانان نور پورا، نوجوانان نور پورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس خیال کے ساتھ کہ فضا میں ان کی جنگ جہاد کی خوشبو پھیل جاتی ہے، جہاں فکر میں جنت کی خوشبو پھیل جاتی ہے، نبھاؤ حضرت حسان کی سنت پر رہبر، نبی کی نام سے شہرت کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔